بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب مارکہ حق و باطل میں باطل کے حواس بکھر گئے اور سبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہو چکی تھی، دنیا کے مال و متاع اور منصب کے حریصوں نے سر حسین علیہ السلام کو بھی اپنے طمع اور فائدہ کے لیے استعمال کیا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر انور خولی اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا اور ابن زیاد اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ جب جھگڑا طول پکڑ گیا تو کسی نے خولی سے کہا، گورنر سے کیوں جھگڑتا ہے، مان لے اس کی بات۔ اس نے کہا، تم نہیں سمجھتے اس راز کو، قیامت تک لوگ لعنتیں میرے اوپر برسائیں گے اور راتوں رات یزید کے پاس سر پہنچا کر انعام یہ وصول کر لے۔ میری آخرت تو پہلے ہی تباہ ہو چکی ہے، اب دنیا بھی خراب کر لوں۔ چنانچہ خولی سر انور لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ ابھی گھر نہیں پہنچا تھا کہ خیال آیا کہ میری بیوی پچھلے سال حج کرنے گئی تھی، اور آ کر مجھے اس نے بتایا اور کئی بار یہ واقعہ سنایا کہ خولی کمال کی انتہا ہو گئی ہے۔ میں جب لاکھوں حاجیوں کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، مطاف میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی کہ اچانک ایک سفید داڑھی والے بابے نے بابے بنی شیبہ کی طرف سے آواز دی کہ لوگو، امام حسین علیہ السلام آ گئے۔ بس پھر کیا تھا، حجر اسود کو بوسے بھول گئے اور انہوں نے حجر اسود کو چھوڑ کر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چومنا شروع کر دیا۔ کسی منکر نے اس وقت بھی کہا، لوگوں حج خراب ہو جائے گا، تو ان عاشقوں نے جواب دیا، ہمارا حج حسین علیہ السلام ہی کو چومنے سے خراب نہیں ہوگا بلکہ مکمل ہوگا، کیونکہ ہم حجر اسود کو اس لیے چومتے ہیں کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار چوما تھا، اور حسین علیہ السلام کو اس لیے چومتے ہیں کہ ان کو حضور علیہ السلام نے 7 سال چوما اور 7 سالوں میں ہزاروں بار چوما۔ جنت کا سردار ہونے کی وجہ سے بھی چوما اور جنت کا پھول ہونے کی وجہ سے سونگھا بھی۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو والے پانی کو زمین پر نہ گرنے دیتے تھے بلکہ اپنے جسموں پر مل لیتے تھے، اور جس کو پانی نہ ملتا وہ دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ مل کر چہرے پر مل لیتا۔ تو جو صحابہ حضور علیہ السلام کے مستعمل پانی کا اتنا احترام کرتے تھے، وہ خون رسول کا کس قدر احترام کرتے ہوں گے۔ چنانچہ خولی نے سوچا کہ اگر میری بیوی کو پتہ چل گیا تو میرا گھر بھی اجڑ جائے گا، کیونکہ جب سے میری بیوی نے حسین کی زیارت کی ہے، ذکر حسین ہی اس کا وظیفہ، ایمان، حفظ جان اور مقصد حیات بنا ہوا ہے۔ وہ تو فوراً پہچان جائے گی کہ اسی حسین کا سر ہے۔ بہتر تھا کہ میں اس کو گورنر ہاؤس میں ہی رکھا تھا۔ خیال آیا کہ سر حسین کو تنوری میں رکھ دیا جائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور تنوری کا منہ کسی برتن سے بند کر دیا۔ بیوی کو جگایا، کھانا کھایا اور سو گیا۔ بیوی عابدہ زاہدہ تہجد گزار تھی۔ رات کو تہجد کے لیے اٹھی تو تنوری کے سوراخ سے اس کو نور کے جلوے چھن چھن کر نکلتے دکھائی دیے۔ اس نے برتن اٹھایا تو سر حسین کو دیکھ کر زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو حسین علیہ السلام کے سر کو تنوری سے نکالا، اپنا دوپٹہ اتار کر راکھ صاف کرنے لگی اور رو رو کر کہنے لگی، تو نبی کے گھر میں کھیلنے والا تھا، تنوری میں رکھنے والا تو نہ تھا۔ میرے خولی ظالم، فاطمہ سے پوچھا ہوتا کہ یہ سر کہاں رکھنے جانے کے قابل ہے۔ اس نے امام کا سر اونچی جگہ پہ ایسے احترام سے رکھا جیسے قرآن رکھا جاتا ہے، اور خاوند کو جگا کر گھر کی چابیاں اس کے منہ پہ ماری اور کہا، میں جا رہی ہوں، آج سے تو میرا خاوند نہیں ہے، نہ کوئی تیرا میرا نکاح، نہ کوئی رشتہ۔ خولی نے کہا، تو اچھی بھلی نمازی پرہیزگار ہو کر کیسی باتیں کرتی ہے؟ نکاح کا رشتہ تب ختم ہوتا ہے اگر میں تجھے طلاق دوں یا مرتد ہو جاؤں۔ بیوی نے کہا، ابھی تیرے مرتد ہونے میں کوئی کسر ہے، اور خدا کرے کہ تجھ پر قہر کی بجلی نازل ہو یا زمین تجھے ہڑپ کر لے، میرے لیے تو مر گیا، کیونکہ تیرا ایمان مر چکا ہے۔ یہ مسئلے مجھے نہ بتا، میں جانتی ہوں ایک اور مسئلہ بھی نکاح کو ختم کر دیتا ہے، اور وہ اہل بیت کی محبت کا مسئلہ ہے۔ ارے ظالم، تجھے حسین کو قتل کرتے ہوئے تو مسئلہ نہ یاد آیا، تو نے فاطمہ کا گھر اجاڑا تو سارے مسائل بھول گیا، اب اپنے گھر کی بات آئی تو تجھے مسئلے یاد آ گئے۔ خولی نے جب دیکھا کہ معاملہ زیادہ بگڑ گیا ہے تو اس نے بچوں کو جگایا کہ تمہاری ماں جا رہی ہے،
اس کو روکو ورنہ تمہیں ناشتہ کون کرائے گا، کپڑے کون پہنائے گا۔ بچے ماں کے قدموں میں گر گئے۔ ماں نے بچوں کو سینے سے لگایا اور کہا، اے بچوں، تم میرے لیے عصائے پیری بھی ہو، باعث روشن ضمیری بھی ہو، میرے لیے باعث مسرت بھی ہو، اور میرے گلستان حیات کے مہکتے پھول بھی ہو۔ خدا تمہیں سلامت رکھے اور جوانی کی بہاریں دیکھو۔ اولاد پر ماں کا نام نہیں بولتا بلکہ باپ ہی کا نام چلتا ہے۔ اب اس گھر میں رہ کر خولی کی روٹیاں پکاؤں تو خاتون جنت کی روح ناراض ہو جائے گی۔ میں اب تمہاری محبت کو دیکھوں کہ فاطمہ کے لال کی محبت۔ تاریخ والے کہتے ہیں کہ گھر سے نکل گئی اور عربی میں کچھ اس طرح کے مفہوم کے اشعار پڑھتی گئی، اے اللہ، تو نے جتنی عمر اب تک مجھے دی ہے وہ تو اپنی مرضی سے دی ہے، اب میری ایک درخواست قبول کر لے اور اتنی عمر اور دے دے تاکہ میں مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی بیٹی کو جا کر کہہ لوں کہ تمہارے بیٹے کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا، تاکہ خولی کے جرم میں اس کی بیوی ہونے کی وجہ سے قیامت کو نہ پکڑی جاؤں اور دشمنان اہل بیت میں مجھے شامل نہ کیا جائے۔ بس اس کے بعد وہ مدینے پہنچی یا کہ نہیں، کدھر گئی کدھر نہ گئی، کتابیں خاموش ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں قلم رک جائے وہاں ہم اپنی زبان کو روک لیتے ہیں۔ آثار بتاتے ہیں کہ دوڑتی دوڑتی اتنی نڈھال ہو گئی ہوگی کہ کربلا جاتے اس کی جان نکل گئی ہوگی۔ آئے دن محمد کے لیے زہرا کے لیے راتیں ہیں، تیری خدمت کے لیے کتنی بڑی ذاتیں ہیں۔ آئے جبریل امی جھولا جھلانے کے لیے، سچ تو یہ ہے کہ بڑے گھر کی بڑی باتیں ہیں۔